تو آپ 22 سال کا جد و جہد کے لیے تیار ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 22 سال جد و جہد کی؟ جی بالکل، میں اقتدار ڈھونڈ رہا ہوتا تو میں اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں. تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک میں جو جماعتیں ہیں ان کے پاس کچھ ملک کو دینے کے لیے نہیں ہے. سب اقتدار میں رہ چکی ہیں پچھلے 4-5 سال کے اندر. انہوں نے مزید خرابی ہی پیدا کی. آج بھی ان کی سوچ آپ دیکھ لیں، ان کی فکر آپ دیکھ لیں، ان کا رویہ آپ دیکھ لیں، اس طرح ملک تو نہیں چل سکتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کم از کم ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پر ملک کے مسائل کی بات کی جا سکے، ان کے حل کی بات کی جا سکے، عوام کی بات کی جا سکے، آگے کے راستے کا تعین کیا جا سکے. ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ دیا ہے، وہ باتیں نہیں ہیں. وہ ہم نے کہا ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ٹائم لائن کے ساتھ بتائیں. ٹائم لائن تو ہم نہیں دیتے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ اسپیسیفک ایکشن ہم لیں گے، اور یہ صرف ابتدا ہے. اب ہم اس کو ڈیٹیل بھی کریں گے. وہ بھی ہر جو ایشو ہے ملک کے اندر اس پر ہم بات کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج لوگ اقتدار میں ہیں یہ اس کو پڑھ لیں، اس کو امپلیمنٹ کر دیں. یہی راستہ ہے ملک کی بہتری کا. اچھا، اور آپ کے خیال میں ونیبل پوزیشن میں آپ کی پارٹی کب تک آ جائے گی جو الیکشن میں ایک وائبل فورس بن کے جائے؟ دیکھیے ونیبل آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں اسی بات کو وننگ پوزیشن سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم کھڑے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اقتدار کے ہوس میں نہیں پڑے. ہم اقتدار چھوڑ کے آج ایک جدوجہد میں آئے ہیں. وہ جدوجہد ملک کے لیے ہے. یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں میری کامیابی یہ ہے. اس کے بعد ہم بڑھائیں گے جماعت کو. جماعت ایک پلیٹ فارم ہے، ہر ایک کے لیے اوپن ہے. لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے. آج ہم ہیں کل اور دوسرے لوگ ہوں گے. اور لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو ملک اور اس کے مسائل اور اس کے حل کی بات کر سکے. کیا احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں آپ کی جماعت میں؟ دیکھیے میں نے ابھی کسی سے بات نہیں کی. وہ سب اقتدار میں ہیں. ہم ان سے بات کریں گے جب وقت آئے گا. یعنی وہ پوزیشن میں آئیں گے؟ وہ بھی آج آپ یقین کریں سب محسوس کرتے ہیں کہ جہاں وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. جو آدمی جب جماعتیں اپنے اصولوں پر سودا کر لیں، جب وہ اقتدار کے لیے ہر بات قربان کر دیں، تو پھر جو لوگ اس جماعت میں ہوتے ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، جو ایک بہتر فکر رکھتے ہیں، تو ان کو یقیناً تشویش ہوتی ہے. تو آج جہاں بھی جس جماعت میں بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم ہو تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں. اچھا، آپ کی جماعت الیکشن سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے، لندن میں آپ ملاقات کرنے گئے تھے، شاید گڈ بائی کرنے گئے تھے لاسٹ. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ پاکستان میں بالکل پارٹی لانچ کے لیے تیار تھی، لیکن نواز شریف صاحب سے آپ نے ملاقات کی تو واپسی پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو ایک یعنی اچھا گڈ بائی دینے کے لیے میں اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے اور پارٹی الیکشن کے بعد لانچ کرتے ہیں. کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں، یہ اس بات میں کوئی عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ کیا آپ نے شاید لحاظ کیا کہ آپ کا تعلق ہے؟ میرا میاں صاحب سے 35 سال کا ذاتی تعلق ہے. دوستی سمجھیں، میرے بڑے ہیں، میرے لیڈر تھے، ہم اکٹھے رہے. میں ان کے بدترین وقت کا ساتھی ہوں. میاں صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے ان سے کوئی چیز مانگی ہو، کوئی عہدہ مانگا ہو، کوئی اور مراد مانگی ہو، وقت مانگا ہو، ان کو ضرورت پڑی میں حاضر تھا. میں نے ہمیشہ یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی کہ جو میری سوچ ہے ان کے سامنے رکھوں. ہر میٹنگ میں، پرائیویٹ ہو یا پارٹی کے اندر ہو، وہاں پر جب آپ پبلک بات کرتے ہیں تو آپ پارٹی کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کی بات کرنے کی جگہ ایک پرائیویٹ میٹنگ یا پارٹی کا پلیٹ فارم ہوتا ہے انٹرنل، جو پبلک نہیں ہوتا. میں نے تقریباً 5 ملاقاتیں ان سے کی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں، ووٹ کو عزت دو. آپ کی سیاست کا عروج تھا، ہم اسے ہٹیں گے ہماری جماعت ختم ہو جائے گی. میں نے ان کو بتاتا رہا. آخری ملاقات میں نے اس کو میں نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اچھا، یہ میں نے آخری میٹنگ میں یہ بات نہیں کی، میں نے پہلے بتا دی. میں کہ جی میں اس پلیٹ فارم سے جو ووٹ کی عزت دو سے ہٹ گیا ہے، جو اقتدار کو عزت دو کی بات کر رہا ہے، میں اس کے اندر میں نہیں رہ سکتا. یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. میں نے 85 میں میرے والد صاحب نے الیکشن، ہم سیاسی خاندان نہیں، انہوں نے الیکشن لڑا. 88 کے بعد ہر الیکشن میں لڑ رہا ہوں. 10 الیکشن میں نے جماعت کی طرف سے لڑے، جماعت کی طرف سے، یا پہلا الیکشن آزاد لڑا تھا، پھر شامل ہوئے تھا. تو میں یہ سب باتیں ان کو بتائیں، اپنا موقف ان کو دیا کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا مسائل ہیں.
بہرحال انہوں نے اپنا فیصلہ جو کیا وہ کیا. ہم نے اس سے پہلے ایک ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم شروع کر دیا تھا 2023 کے شروع میں, اور اس کو بڑی پذیرائی حاصل. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو جماعتیں ہیں یہ جاگیں آج. مجھ پہ پچھلی حکومت میں آنے کا بہت دباؤ تھا, لیکن میں نے حکومت جوائن نہیں کی تھی. میٹنگز تو اٹینڈ کرتے تھے آپ بڑی؟ جی میں نے یہ کہا تھا پاور اور پیٹرولیم کے مسائل میں آپ کو حل کر دوں گا, اور میں نے اس پہ بہت کام بھی کیا. لیکن میں کسی اور فیصلے میں حکومت کے شامل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ میں اس حکومت کو ایک مناسب حکومت نہیں سمجھتا تھا. تو لیکن چونکہ پروفیشنل ضرورت تھی, میں وہ اپنا کام جو تھا اس حد تک میں کرتا رہا. آخری میٹنگ میں نے پھر ان کو یہ بات کہی, میں آپ سے پھر گزارش کروں گا, جو راستہ آپ نے چنا ہے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کر سکتا, تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. میں وہاں سے باہر نکلا, وہاں رپورٹرز تھے, انہوں نے کہا جناب کہ آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب پاکستان جا رہے ہیں, آپ ان کو ریسیو کریں گے؟ میں کہا جی میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں اس راستے سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, میاں صاحب کا کیا جواب تھا؟ آپ نے اپنی بات بتا دی؟ نہیں دیکھیں, وہ باتیں ہم دونوں کی, میں نے اپنی بات آپ کو نہیں بتائی کیا بات ہے, میں نے ایک موقع اصول کی بات بتائی میں نے کیا باتیں کی, وہ ہمارے درمیان ہی رہتی ہیں. جو باتیں دو افراد کے درمیان ایک کمرے میں ہوں وہ اسی کمرے میں رہتی ہیں. اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے آپ کے مریم نواز صاحبہ سے کوئی اختلافات ہے جس کی وجہ سے؟ میرے کوئی اختلافات نہیں ہے, بالکل ہو نہیں سکتے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ, میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا. مجھے 2019 میں 18 میں میاں صاحب نے کہا لاہور سے الیکشن لڑیں, میں نے کافی معذرت کی, انہوں نے کہا نہیں آپ نے لڑنا ہے, یہ پارٹی اور میری ضرورت ہے. میں وہ الیکشن لڑا. 2019 سے مجھے انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کو زندہ رکھنا ہے, بہت پریشر میں ہے پارٹی. اور تو میں نے اور ایس اقبال صاحب نے, ہم نے ہر ضلع کے دورے شروع کیے, کافی پارٹی کو پذیرائی دی, اور مجھے پارٹی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کو عہدہ دیا گیا, جو میری کبھی خواہش نہیں تھی. نہ اس سے پہلے عہدہ رکھا, نہ اس کے بعد عہدہ رکھا. تو اس وقت بھی میں نے میاں صاحب سے اور میری بیوی سے علیحدہ ملاقات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ ایک جنریشنل چینج ہمیں نظر آتا ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں جماعت کے اندر, تو اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی اور شخص آئے گا تو میں کم از کم اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا. ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے. یہ میرا یہاں رہنا نہ ان کے لیے اچھا ہوگا, نہ میرے لیے اچھا ہوگا. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ماضی میں, جو ایک جنریشنل چینج آتا ہے. بینظیر بھٹو صاحب آئی تھی, کیا ہوا تھا. ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب خود سیاست میں نہیں ہیں, کسی اور کو لیڈرشپ دی جا رہی ہے, تو پھر ہم ایک بیک بینچر کی حیثیت سے ہی کام کر سکیں گے. میں نے یہ نہیں کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا, میں کہ میں اس عہدے پہ نہیں رہوں گا. میں ایک عام ایم این اے کے طور پہ جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو کرتا رہوں گا. تو اس لیے میرا کوئی اختلاف ان سے نہ ہے نہ بنتا ہے. جی بی کے الیکشن میں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں مجھے میاں صاحب نے کہا آپ ان کے ساتھ جائیں, میں پورے الیکشن کیمپین ان کے ساتھ رہا. میرے خیال ان کو کبھی میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے کچھ عزت نہ دی ہو یا کوئی اور شکوہ ہوا ہو. میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. جی بالکل, انہوں نے بہت مہربانی کی ہے, وہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے. سیاست میرے لیے ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہ میں اقتدار چاہتا ہوں نہ میں عہدے چاہتا ہوں. اچھا, آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہٹ گئے تھے, یعنی کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے. اب اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب ہیں, تو ان سے آپ کیوں نہیں ہاتھ ملاتے؟ دیکھیے میرا ووٹ کو عزت دو کی بات آج کل وہ کر رہے ہیں. جی, وہ اصول اقتدار نہیں ہے, یہ وہ کسی کی مخالفت نہیں ہے. میرا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا نہیں ہے, میں آئین کی بات کرتا ہوں. پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, آپ بات آئین کی کریں. اس ملک کے مسائل کا حل آئین کے اندر ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آئین سے باہر ہے تو میں ان کا مخالف ہوں. اگر وہ آئین کے اندر رہیں گے, ہم سب ساتھ ہیں, ملک کے لیے کام کرنا ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے سیاست کی. لیکن خان صاحب سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ خان صاحب سے میرا کوئی اختلاف نہیں. خان صاحب 4.5 سال اقتدار میں رہے ہیں, 4 سال ایک پیسے کا کام انہوں نے نہیں کیا, تو میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن میرا ان کی سیاست سے اتفاق بھی نہیں ہے. آپ اتفاق نہیں کرتے؟ میں سیاست, ان کی سیاست جو رہی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. گالی گلوچ کی جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. جو آج کر رہے ہیں وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, ان کا مقصد سے میں واضح نہیں ہے مجھے کہ کیا ان کا مقصد ہے. لیکن اگر وہ آئین کی بات کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں. جو آئین کی بات کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کریں ان کے ساتھ ہوں, اجاز زیدی صاحب کریں ان کے ساتھ ہوں, پی ایم ایل این کرے اس کے ساتھ ہوں. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں. ملک آئین کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ بنیادی اصول ہے جس پر ہم سیاست کر رہے ہیں. تو اگر فیوچر میں ہاتھ ملانا پڑے پی ٹی آئی سے, آپ کی جماعت اتحاد کر سکتی ہے کبھی بھی ضرورت پڑے تو؟ دیکھیں, ذاتی مفاد کے لیے نہیں, کرسیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں.
اگر ایک جدوجہد ہے، آئین کے لیے جدوجہد ہے، ہم حاضر ہیں کسی کے لیے بھی، جو بھی اس سفر میں شامل، کیونکہ ملک کے مسائل کا حل اسی جدوجہد کے اندر ہے۔ آپ کا ملک آئین کے بغیر نہیں چلے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، سیاستدان ہو، ان کی جگہ آئین کے اندر مخصوص ہے، ان کو اپنی جگہ پر رہ کر کام کرنا ہے۔